بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماہت آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ۔ اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ، اول سب سے پہلے ما یحاسب جس چیز کا حساب لیا جائے گا بہ اس سے العبد بندے الصلاۃ نماز، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے احکام کی خاطر احکام بھیجے ہیں اور بتلایا کہ کون سا کام کرے اور کون سا نہ کرے۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس پہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انجام دے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ اس نے نیک کام کرنے والوں کو انعام دینے کے لیے جنت اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سزا دینے کے لیے جہنم پیدا فرمائی، لیکن جزا اور سزا کا فیصلہ قیامت کے دن حساب کے بعد ہوگا۔ دیکھیں حقوق کی اقسام، حقوق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور دوسرے حقوق الناس یا حقوق العباد جن کا تعلق لوگوں سے ہے۔ جن احکام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے انہیں عبادات کہتے ہیں۔ عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، کیونکہ ذکر خدا کی بہترین شکل نماز ہے۔ نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ ہر عبادت مشقت سے ادا ہوتی ہے یا اس میں مال خرچ ہوتا ہے، مگر نماز ایسی عبادت ہے جو بغیر کسی مشقت یا خرچ کے ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر امیر، غریب، بیمار، تندرست، بالغ، عاقل پر ہر حالت میں نماز فرض ہے اور بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کسی وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار، اسلام کی نشانی اور اتحاد کا بہترین سبق دیتی ہے۔ اس لیے روز قیامت سب سے پہلے عبادات میں اسی کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور جس کیا یعنی کہ نماز صحیح نکل آئے اس کے باقی سارے اعمال بھی صحیح ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دیکھیں اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جہاں تک کلمے کا تعلق ہے اس کا تعلق صرف عقیدے اور زبان سے اظہار کا ہے۔ روزے سال کے بعد 1 ماہ کے لیے فرض ہیں۔ زکوٰۃ اور حج عمراء پر فرض ہے، یعنی کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے اور آنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے، اور جس کے پاس ایک شریعت کی مقرر کردہ مقدار کے مطابق مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ گویا ہم جس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اس کا ثبوت عملاً بار بار دینا پڑتا ہے۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید آئی ہے پڑھنے کی۔ اور دیکھیے جب کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں، تو نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کتنی ایک اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بار بار ذکر فرما رہے ہیں، اور 700 مرتبہ کوئی کم تعداد نہیں ہے، کم گنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ ذکر فرمایا، 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے 700 سے زیادہ مرتبہ۔ قرآن مجید کے مطابق نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ پھر فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر اختیار کیا۔ ایک حدیث کے مطابق نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو یعنی کہ قائم کیا، اور جس نے نماز کو اٹھا دیا اس نے گویا دین کو اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا، قریب تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کی وصیت کر گئے مسلمانوں کو نماز کی۔ لیکن نماز کے جو ہے وہ بے شمار دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہیں کہ بے شمار دیکھیں مادی روحانی اخلاقی فوائد ہیں۔ اس سے جسم اور لباس پاک رہتا ہے کہ ہر وقت انسان کو فکر رہتی ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، میرے کپڑوں پہ گندگی نہ لگ جائے، اور اگر گندگی ہوگی تو ان کو تبدیل کر لیتا ہے، تو ہر وقت وہ کیا کہتا ہے پاکی میں رہتا ہے۔ جو وہ پاک رہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کوئی شیطانی طاقت نہیں اس کے پاس آتی، شیطانوں سے بہکاتا نہیں ہے، قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز نظم و ضبط یعنی کہ ہمیں ایک پابندی وقت سکھاتی ہے کہ دیکھیں کہ فجر ہر نماز کا وقت مقرر ہے، تو جب ہم نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے، ہر کام کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ ہماری زندگی میں ایک نظم و ضبط آ جائے گا، اخوت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اطاعت امیر پیدا ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب انسان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے،
جب وہ اس کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت آٹومیٹکلی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے نماز فرض فرمائی ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ مساوات، برابری قائم ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک جماعت ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں رہتا، برابری ہوتی ہے، اس میں مساوات قائم ہوتی ہے، پابندی وقت کا درس دیتی ہے، اور دینی تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور ان نماز کے اس کے علاوہ بہت سارے فوائد اور بہت ساری حدیث میں اس کی واحد جو ہے وہ یعنی کہ فضیلت آئی ہے، جیسا کہ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گئے، خزاں کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے جو ہے وہ درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس سے پتے جھڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس کے مطلب گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے باہر سے نہر جاری ہو اور وہ روز 5 دفعہ اس کے اندر وضو کرتا ہو، ٹھیک ہے، کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، کہ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور نماز کو چھوڑنے کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، وعیدات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کا حشر جو ہے قیامت والے دن حامان، فرعون جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں پابندی نماز کی توفیق دے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور خالص نیت ہماری کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حدیث نمبر 3 ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم روزہ لی میرے لیے، وانا میں اجزی جزا دوں گا بھی اس کی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، روزے کے بدلے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، لغت عرب میں صوم کا معنی باز رہنے، رک جانے کے ہیں، شریعت میں روزہ اسے کہتے ہیں کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے طلوع فجر سے رات شروع ہونے تک پرہیز کیا جائے۔ حلال غذاؤں کا کھانا پینا یا اپنی بیوی سے جنسی تعلق حرام نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں پابند کر دیا گیا کہ ان جائز چیزوں سے پرہیز کیا جائے تاکہ روزے دار کے دل میں ایک قسم کی بے نیازی پیدا ہو جائے، یعنی کھانا پینا موجود ہوتے ہوئے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جو حلال ہے، تو وہ حرام چیزوں اور برے کاموں کی طرف جانے کی جرأت کب کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ حرام، ناجائز اور برے کاموں سے بچنے کا بہترین درس روزے میں ملتا ہے۔ روزہ دار ہر قسم کی کثافتوں یعنی کہ ہر قسم کی چیزوں سے دور رہتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاک خواہشوں، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، فریب، بغض، حسد، ظلم، بے رحمی سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزے سے اخلاق کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری اور نمائش ہو سکتی ہے، مگر روزہ صرف روزے دار اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے جسے روزہ دار دل سے پورا کرتا ہے۔ اسے روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے روزے کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی جزا دینے والا بھی وہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جس شخص نے ایمانی شعور اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے، اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس پہلے اس سے کر چکا ہے۔ روزے کا عظیم مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس اور شعور کے ساتھ رکھا جائے، ان تمام مکروہات سے اس کی حفاظت کی جائے جن کے اثر سے روزہ بے جان ہو جاتا ہے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی قلب و روح اور اس کی ساری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، نفس کی ہر بڑی خواہش کو رون ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روک دے۔ نیز فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم بچو، پرہیز کرو، النار آگ سے، ولو اگرچہ بشقی ٹکڑے کے ساتھ، تمری کھجور، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا کا کچھ حصہ دے کر ہی صحیح۔ اس حدیث میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو صدقے کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دوزخ کی آگ سے جو اس قدر خوفناک ہوگی کہ اس کا اندازہ بھی مشکل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کسی ضرورت مند کو کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی۔ نیکی کا موقع مل جائے تو اسے حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو۔ ایک مقام پر ارشاد ہے،
لَتَحْتَرِقَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تُلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ۔ کوئی نیکی حقیر نہ جان خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق مال پیش کرتے رہے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے ایک یہودی کے ہاں جا کر سارا دن مزدوری کی اور اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں حاصل کی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اس ڈھیر کے اوپر ڈال دو جس نیت و جذبے سے کھجوریں لائی گئی ہیں، وہ قابل قدر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی میں سے کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتا ہے۔ جس طرح تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص محض اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا اٹھا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے، ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔